بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آج ہم کتاب دیس دیس کی کہانیاں سے کہانی نمبر 10 مغرور بادشاہ ریکارڈ کرے ہیں۔ اس کی مصنفہ کشور ناہید ہے اور آواز لبابہ حیدر کی ہے۔ چین کا ایک بادشاہ بہت مغرور تھا۔ اس کے دوست تک اس سے ناراض رہتے تھے، لیکن ایک دن بادشاہ کی زندگی میں ایسا آیا کہ اسے عمر بھر کے لیے سبق مل گیا۔ ایک دفعہ بادشاہ اکیلا سیر کرتا کرتا دور نکل گیا۔ سامنے تربوزوں کا ایک کھیت تھا۔ بادشاہ کو پیاس تھی۔ وہ بوڑھے کسان کے پاس گیا اور اکڑ کر کہنے لگا، میرے لیے تربوز لاؤ۔ کسان نے بادشاہ کو پہچان۔ اس نے ادب سے کہا، حضور میں ابھی تربوز توڑ کر لاتا ہوں۔ کچھ دیر بعد کسان 3 تربوز توڑ کر لے آیا۔ حضور انہیں چکر دیکھیے، اگر یہ اچھے نہ ہو تو دوسرے لے آؤں گا۔ کسان بادشاہ کے سامنے تربوز رکھ کر ایک طرف بیٹھ گیا اور بادشاہ نے ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا تربوز کھا لیا۔ تربوز کھا کے اس نے کسان سے کہا، میں نے 3 تربوز کھائے ہیں، ان کے کتنے پیسے ہوئے؟ حضور آپ تو مائی باپ ہے، آپ سے کیا پیسے لوں؟ بادشاہ نے بڑے غرور سے کہا، مفت تربوز کھانا ہماری شان کے خلاف ہے، بتاؤ کتنے پیسے ہوئے؟ آپ ضد کرتے ہیں تو جو چیز چاہے دے دیجئے، میں چپ چاپ لے لوں گا۔ بادشاہ نے جیب میں ہاتھ ڈالا مگر وہ خالی تھی۔ اس نے دوسری جیب ٹٹولی، وہ بھی خالی نکلی۔ اس کے پاس پھوٹی کوڑی تک نہ تھی۔ وہ گونگوں کی طرح ٹکر ٹکر کسان کا منہ تکنے لگا، پھر آہستہ سے بولا، میں پیسے گھر بھول آیا ہوں، تمہارے تربوزوں کی قیمت نہیں دے سکتا، اس کے بدلے میں تم مجھ سے کوئی کام کروا لو، میں خوشی سے کر دوں گا۔ کسان سوچ میں پڑ گیا، پھر کہنے لگا، میں نے تو سارا کام کر لیا ہے، میرے پاس آج کوئی کام نہیں۔ اگر آپ تربوزوں کی قیمت چکانا ہی چاہتے ہیں تو زمین پہ قلع بازی لگا کر دکھائیے۔ بادشاہ نے ادھر ادھر دیکھا، وہاں سوائے بوڑھے کسان کے اور کوئی نظر نہیں آیا۔ اس نے سکھ کا سانس لیا اور دل میں سوچا، اس بوڑھے کے سامنے قلع بازی کھانے میں کیا حرج ہے؟ یہ سوچ کر بادشاہ نے اپنا ماتھا زمین پر ٹیکا اور قلع بازی کھانے لگا، لیکن کسان نے فوراً آگے بڑھ کر اسے روک دیا اور ادب سے بولا، حضور بس اتنا ہی کافی ہے۔ بادشاہ کھڑا ہو گیا اور کسان کی طرف غصے سے دیکھنے لگا۔ کسان بولا، حضور جب پہلی دفعہ آپ نے مجھے دیکھا تھا تو آپ کی نظروں سے اندازہ ہوتا تھا کہ آپ خود کو ایسا آدمی سمجھتے ہیں جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا، لیکن ابھی حضور نے مجھ جیسے غریب آدمی کے سامنے سر جھکایا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت شرمندہ ہوا۔ اس نے بوڑھے کسان کو سلام کیا اور چپ چاپ چلا آیا۔ چینی کہانی۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔